ابن موسیٰ قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار وامر علیہم. ترجمہ کریں نا، بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی طرف انصاری آدمی، انصار کے کچھ آدمی، وامر علیہم عبداللہ ابن عتیق، اور امیر بنایا ان پر عبداللہ بن عتیق کو. لو ٹھیک ہے. وکان ابو رافع یوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھا ابو رافع تکلیف دیا کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ کر رہے ہیں. کیا ویعین علیہ، اور آنت کرتا تھا اس پر، یعنی مالی مدد بھی کرتا تھا. یہ اتنا بڑا گستاخ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا مال بھی خرچ کرتا تھا. وکان فی حصن لہ بارض الحجاز، اور وہ کہاں رہتا تھا؟ ارض حجاز اپنے قلعے کے اندر ارض حجاز میں. فلما دنوا منہ وقد غربت الشمس، جب وہ قریب ہوئے اس کے تو سورج غروب ہو چکا تھا. نہیں، جب وہ اس کے قریب ہوئے اور سورج غروب ہو چکا ہو رہا تھا. وراح الناس بسرحہم، راہ یرو، اور جا رہے تھے چرواہے. رجانی شام کے وقت لائے لوگ اپنے جانوروں کو. راہ یرو شام کے وقت، غدا یغدو صبح کا وقت. یہ نہ تری ہونا و نہ تسرح ہو. قال عبداللہ لاصحابہ اجلسوا مکانکم، کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کے لیے، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ. عبداللہ بن عتیق یاد رکھنا ہے. فإنی منطلق ومتلطف للبواب، میں جانے والا ہوں اور ہیلا سازی کرنے والا ہوں بواب کے لیے. بواب کس کو کہتے ہیں؟ دربان. دربان. لعلی ان ادخل، تاکہ میں داخل ہو سکوں. فاقبل حتی دنا من الباب، وہ آیا عبداللہ بن عتیق یہاں تک کہ دروازے کے پاس، قریب ہوا. ثم تقنع بثوبہ، پھر اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ایک کپڑے کے ساتھ، کأنہ یقضی حاجتا، گویا کہ وہ کوئی حاجت کر. کام کر رہے ہیں وقد دخل الناس فحتف به البواب، یا قضاء حاجت وغیرہ کر رہے ہیں. وقد دخل الناس فحتف به البواب یا عبداللہ، آپ ترجمہ کرنا، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اور داخل ہو رہے تھے لوگ، داخل ہوئے لوگ، فحتف به البواب، سمجھا دربان نے نہیں، ہاتفا آواز لگائی، آواز دی دربان نے، ہاتفا چیخنا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے. یعنی اصل نام نہیں مراد ہے بھی. اس کو کیا پتا تھا کہ یہ عبداللہ بن عتیق ہے؟ ویسے ہی او اللہ کے بندے، ان کنت تريد ان تدخل فادخل، اگر تو داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہو جا. ہو جا. فإني اريد ان اغلق الباب، میں چاہتا ہوں کہ میں دروازہ بند کرو. بند کروں. فدخلت فكمنت، دوسرے سمجھانا میں کوئی بندہ ہے کوئی قلعے کے اندر کہیں اندر آنا چاہتا ہے. اس نے آواز دی اللہ کے بندے جلدی داخل ہو جاؤ، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں. فدخلت فكمنت، میں داخل ہوا اور میں چھپ گیا. فلما دخل الناس اغلق الباب، جب سارے لوگ داخل ہو گئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا. ثم علق الاغاليق على وتد، پھر اس نے لٹکا دی چابیاں علی وتد. وتد اس کی جمع ہے، کیا جمع ہے اس کی؟ آپ کو یاد ہے؟ نہیں، ہاں بولے بولے کیا؟ نہیں، اوتاد. اور پھر او نزل اوتاد کی جمع وتد، ایک کیل پر. بے خالہ فرعون. قال فكنت الى الاقاليد فاخذتها، میں کھڑا ہوا، چابیاں یہ دیکھ رہا تھا کہ کہاں رکھی جا رہی ہیں. کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا چابیوں کی طرف، ان کو لے لیا ففتحت الباب، اور دروازہ کھول دیا. وكان ابو رافع يسمر عنده وكان في علالي له، دروازہ کیوں کھول دیا؟ کہ اگر مجھے بھاگنا پڑے تو میں بھاگ سکوں. اور تھا ابو رافع اس کے ساتھ، اس کے پاس افسانہ گوئی کی جاتی تھی رات کے وقت. یسمر سمر افسانہ، کہانیاں وغیرہ سنانیاں. پہلے ایسے ہوتا تھا نا پہلے دور میں. مستقبری نبی سامرن، سامر سمر کہانیاں رات کے وقت. وكان في علالي له، اور تھا وہ علالی، یہ الی کی جمع ہے، الیۃ، الیہ، علالی اپنے بالا خانوں کے اندر. فلما ذهب عنه اهل سامره، جب چلے گئے اس کے پاس سے وہ کہانیاں سنانے والے، صعدت اليه، تو میں چڑھ گیا اس کی طرف. فجعلت كلما ففتحت بابا، سعید تو پیچھے پڑے گا، سعید تو اليه فجعلت كلما فتحت بابا، میں شروع ہوا کلما فتح تو بابا، جب میں کھولتا کوئی دروازہ، اغلقت علي من داخل، اس کو بند کر دیتا اپنے اوپر اندر سے، اندر کوئی نہ آوے. اگر کوئی شور کوئی رولا پوے تو میرے وال کو نہ آوے، میں ہی باہر پڑ جا. ٹھیک ہے نا؟ قلت ان القوم لو نظروا بي، اگر لوگوں کو میرا پتہ چل بھی جائے لم يخلصوا الي حتى اقتله، تو نہ وہ پہنچ سکیں طرف میری یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں. یعنی وہ نہ آ سکیں میں بھاگ سکوں.
فانتهيت إليه تو میں پہنچ گیا اس کے پاس، فإذا هو في بيت مسلم تو وہ اس وقت ایک ایسے گھر میں تھا جو اندھیرا اندھیرے والا تھا، وسط عیالی لائٹ تو نہیں تھے نا اس دور میں، وسط عیالی اپنے اہل و عیال کے درمیان، لا ادری أين هو من البيت میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں موجود ہے گھر کے اندر، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں لیٹا ہوا ہے۔ قلت أبا رافع میں نے آواز لگائی، یہ بڑا مطلب طریقہ اختیار کیا نا، میں نے کہا او ابو رافع، قال من هذا اس نے کہا کون؟ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ فلاں ادھر لیٹا ہوا ہے، او گوٹھے پہ آئے۔ فأهويت نحو الصوت میں لپکا، جھکا آواز کی طرف، فأضربه ضربة بالسيف اس کو تلوار کی ایک ضرب لگائی، وأنا یعنی داهش آواز کے اندازے سے، اور میں گھبرایا ہوا تھا۔ فما أغنيت شيئا وساها فما اغنیت شیئا، لیکن کوئی ابھی تک کام نہ بن سکا، فما اغنیت شیئا، ابھی تک میرا کام نہ بنا، وساها اور وہ چیخا، فخرجت من البيت وساہا، فخرجت من البيت وہ چیخا تو میں نکل گیا گھر سے، فأمكث غير بعيد تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، ثم دخلت إليه پھر میں اس کے پاس آیا، فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع میں نے کہا یہ کیسی آواز تھی اے ابو رافع؟ فقال لأمك الويل إن اور نے رجلا کہا تیری ماں کو ویل ہو، اور تیری ماں مرے، تیری ماں تباہ ہو جائے، لأمک الویل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف ایک آدمی نے گھر کے اندر ابھی مجھے تلوار ماری۔ قال فأضربه ضربة عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں فاضرب ضربتن، میں نے اسے لگائی ایک اور ضرب، یعنی آواز کے اندازے سے، اسخنتو کہ میں نے اس کو زخمی کر دیا، ولم أقتله لیکن مار نہ سکا، مرا وہ ابھی بھی نہیں۔ ثم وضعت زبيب السيف في بطنه پھر میں نے رکھی تلوار کی دھار اس کے پیٹ کے اندر، یعنی آواز سن کے سنتا سنتا میں اس تک پہنچ گیا، حتى أخذ في ظهره یہاں تک کہ وہ پہنچ گئی اس کی پیٹھ تک، تلوار کی دھار کہاں تک پہنچ گئی؟ پیٹ تک، پیٹھ ہے، پیٹ اندر رکھی، پیچھو نکل گئی، حتى أخذ في ظهره ہاں پیٹھ تک پہنچ گیا، تاخذ فی ظہری، فعرفت إني قتلته انی، قتلته میں نے سمجھ لیا کہ اب میں نے اس کا کام پورا کر دیا، اس کو قتل کر دیا ہے۔ فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا تو میں شروع ہوا کھولنے لگا دروازہ ایک ایک کر کے، حتى انتهيت إلى درجة له یہاں تک کہ میں پہنچ گیا آخری سیڑھی تک، پھر اس کو مار کے نا پھر میں بھاگا، دروازے کھولتا گیا، بھاگتا گیا، یہاں تک کہ آخری سیڑھی تک پہنچ گیا۔ میں نے سمجھا کہ اب زمین آ گئی ہے، نیچے پیر رکھا تو نیچے گہرائی تھی، میں گر گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة تو میں گر پڑا زمین کے اوپر اندھیری رات میں، مقبرہ، ہاں مقبرہ، ٹھیک ہے۔ فانكسرت ساقي فن کا سرت ساکی، تو ٹوٹ گئی میری ٹانگ، فأصبته بإمامة نہیں ہاں لکھے اس کو، غلط ہے، اس کو میں نے، آپ کے پاس بھی ہو لکھا ہوا ہے، ہاں فاسبتو، ہاں ماشاء اللہ، لو ہے ہی، ہاں فأصبتها بإمامة لگا لینا، ہاں اچھا ضرور لگا لینا، پھر بولنا نہیں۔ اس کو میں نے باندھا اپنی پگڑی امامہ کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، ثم انطلقت حتى جلست على الباب پھر میں چلا یہاں تک کہ بیٹھ گیا دروازے کے اوپر، میں نے کہا ابھی پوری تسلی کر کے جاؤں گا، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم قتلته میں نہیں جاؤں گا آج رات یہاں تک کہ میں جان لوں کیا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ فلما صاح الديك جب چیخا مرغ، یعنی ککڑ نے بانگ دیتی ہے، قام الناعي على السور تو کھڑا ہو گیا نائی، ناینا، جی موت کی خبر دینے والا ایک دیوار پر، فقال أنا أبا رافع تاجر أهل الحجاز اس نے کہا میں موت کی خبر دیتا ہوں ابو رافع کی موت کی ہے، جو تاجر ہے اہل حجاز کا۔ حافظ صاحب نے بڑا دکھ ہو گیا ہے، بار بار یہ کر رہے ہیں، آپ جی گہرے تانوں کی ہمدردی ہے وہی ہوتی نہ، نہیں میں کبھی موت دی گل سن کے اچھا اچھا موت دی گل میں شاید نہیں جی، فانطلقت إلى أصحابي تو میں گیا اپنے ساتھیوں کے پاس، فقلت النجاء میں نے کہا النجا، اب تم نکلو، یہ نجات پاؤ، کام ہو گیا، پہنچ جاؤ، فقد قتل الله أبا رافع اللہ نے قتل کر دیا ابو رافع کو۔ فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا
اور آپ کو ساری بات بیان کی. فقال ابسط رجلک، آپ فرمایا اب لاؤ تمہاری ٹانگ کا بھی علاج کرتے ہیں، پھیلاؤ اپنا پاؤں. سبحان فبسطت رجلی تو میں فمسح نے پھیلائی اپنی ٹانگ، اپنے اس پہ ہاتھ پھیرا فکأنما لم اشتکیہا قط، تو مجھے ایسے لگا کہ کبھی مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہیں. سبحان ہاں جی، لات بھی ٹھیک ہو گئی، علاج بھی ہو گیا.